حضرات گرامی قدر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کی تعریف جو امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے وہ کچھ یوں فرمائی ہے، الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ کسی کی تعریف زبان سے ایسی تعریف جو اس کے ذاتی خوبصورتیوں پر، ذاتی اعلیٰ ترین جو اس کے خصائص ہیں ان پر، اس کے ذاتی اختیارات پر اس کی تعریف کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہم نے رب کی تعریف کرنی ہے وہ اس کی ذاتی، اس کا حقدار ہے ذاتی طور پر، اور ہم نے اس کے اوصاف پر، ان اوصاف پر اس کی تعریف کرنی ہے جو اس کے ذاتی ہیں۔ تو اسی لیے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، کہ وہ رب کائنات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، اس لیے اس کی تعریف بنتی ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لہ الحمد فی السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ اسی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی رب کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں ثنا کرتا ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں رطب اللسان ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں اپنی تعریف کے باقاعدہ طور پر اپنی تعریف اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ مخلوق چاہے انسانوں کی شکل میں ہے، وہ مخلوق چاہے جنوں کی شکل میں ہے، وہ مخلوق چاہے اشراط الارض کی صورت میں ہے، وہ مخلوق چاہے حیوانات کی صورت میں ہے، وہ چاہے مچھلیوں کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب رب کائنات کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جمادات کیسے تعریف کرتے ہیں، پتھر کیسے تعریف کرتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں ابو جہل مٹھی بند کر کے آیا تھا، اور مٹھی بند کر کے آ کے وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تو آپ کے اشارہ فرمانے پر اس کی مٹھی میں بند کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اس رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو گویا کنکریاں بھی رب کائنات کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ تو جس ذات کی تعریف جمادات بھی کرتے ہوں، ایک انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ رب کائنات کی اس کی تعریف کیوں نہ کرے، وہ بھی اس کی تعریف کرے، کیونکہ انسان وہ ذات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہاں رب کا لفظ رب کائنات نے استعمال فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا۔ روح المعانی کے حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر نقل فرمایا ہے کہ کیا ہے کہ رب تربیت مصدر سے ہے، اور جس کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا، کہ کسی شے کو اس کے ازلی استعداد کے مطابق اس کے کمال آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ذات کیا کہلاتی ہے؟ رب کہلاتی ہے۔